ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہمیں اچیومنٹ آف مینٹل ہیلتھ آف دا چلڈرن اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ یعنی اگر ایک کوشچن آئے گا تو اس طرح آئے گا: واٹ آر دا ویز اینڈ مینز ٹو اچیو مینٹل ہیلتھ آف دا چلڈرن، کہ وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں جن کی وجہ سے بچے کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ویز اینڈ مینز اڈاپٹیڈ بائی پیرنٹس، وہ طور اور طریقے جو پیرنٹس اختیار کر سکتے ہیں۔ Parents should provide proper love and affection to the children so that sense of security may be developed in them. والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مناسب محبت اور شفقت اپنے بچوں کو دے دیں تاکہ ان کے اندر وہ سینس آف سیکیورٹی پیدا ہو جائے، یعنی کہ ہم سیکیور ہیں، ہم محفوظ ہیں، ہمیں بھی کوئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اکیلا نہیں پائیں گے بلکہ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں بھی بہت بڑا سپورٹ ہے اپنے والدین کی طرف سے۔ چلڈرن مسٹ ناٹ بی ریجیکٹڈ اینڈ اگنورڈ، وہ بچوں کو ایک دم ریجیکٹ نہیں کریں اور ان کو اگنور نہیں کریں، ان کو نظر انداز نہیں کریں، یعنی ان کی جو نیڈس ہو، ان کی جو ڈیمانڈس ہو، ان پر وہ غور کریں اور ان کو وہ فلفل کریں۔ پیرنٹس شوڈ بی سمپیتھیٹک ان سالونگ دیئر پرابلمز، والدین جو ہیں وہ ان کی پرابلموں کو، ان کی مشکلات کو حل کرنے میں وہ ہمدردانہ رویہ اختیار کریں۔ نمبر 2، پیرنٹس شوڈ ناٹ کرٹیسائز دیئر چلڈرن، والدین کو اپنے بچوں کو بار بار ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ دے مسٹ گیو ٹاپ پریارٹی ٹو دیئر چلڈرن ان ڈیلنگ ود دیم، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ان کو ترجیح دے دیں۔ It is the duty of parents to provide good and congenial atmosphere at home, which will have positive impact on personality development of the child. اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھا اور بہترین ماحول اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دے دیں، جس کے ذریعے سے ان کی پرسنالٹی پر، ان کی شخصیت پر مثبت اثرات پڑ جائیں اور ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جائے۔ اور چوتھا یہ ہے، پیرنٹس شوڈ ناٹ اوور پروٹیکٹ اور انڈر پروٹیکٹ دا چائلڈ، ادروائز ہی از لائکلی ٹو ڈیولپ پور مینٹل ہیلتھ، والدین زیادہ دباؤ اپنے بچوں کو نہ ڈالیں ورنہ ان کے ذہن جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے، ان کا دماغ کمزور ہو جائے گا۔ دیئر ول بی پور مینٹل ہیلتھ، ہی از لائکلی ٹو ڈیولپ پور مینٹل ہیلتھ، کہ بچہ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ جو ہوگی وہ پور مینٹل ہیلتھ ہوگی، یعنی اس کا دماغ جو ہوگا وہ کمزور ہوگا جب اس کو اوور پروٹیکٹ کیا جائے۔ پیرنٹس شوڈ پے پراپر اٹینشن ٹورڈز دا نیڈس آف دا چائلڈ، اچھا والدین خاص توجہ وہ اپنے بچے کی ضروریات پر وہ دے دیں۔ اسی طرح ہے سیکنڈ ون از ویز اینڈ مینز اڈاپٹیڈ بائی دا اسکول، اب اسکول کون سے ذرائع اور کون سے طریقے اختیار کر لے بچے کو بچے کی مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کیا کیا
طریقے وہ اختیار کر لے. ایجوکیشن شوڈ بی گیون اکارڈنگ ٹو دا نیڈس انٹرسٹس ایبلٹیز اینڈ ایٹیٹیوڈس آف دا اسٹوڈنٹس. تعلیم جو دی جائے وہ بچے کی ضرورت کے مطابق، اس کی چاہتوں کے مطابق، اس کی قابلیت کے مطابق اور اس کے ایٹیٹیوڈس کے مطابق بچوں کو تعلیم دی جائے سکول میں. یہ سکول کی ذمہ داری ہے. Inner or self-discipline among students should be encouraged by the school authorities, and then mental health of the students can be restored. اور ان کے اندر سیلف ڈسپلن، بچوں کے اندر وہ پیدا کرنا اور اس کو انکریج کرنا، یہ اسکول اتھارٹیز کا کام ہے. اس سے ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے گی. اسی طرح ہے ایفیشینٹ میتھڈس آف ٹیچنگ شوڈ بی امپلائڈ، اور پڑھانے کے بہترین طریقے لاگو کیے جائیں. If teaching methods are interesting, it will help the child to reduce his mental tension and ultimately improve his mental health. اگر پڑھانے کے طریقے انٹرسٹنگ ہوں گے تو اس سے بھی بچے کی جو دماغی ٹینشن جو ہوگا اس کا تو وہ ریڈیوس ہو جائے گا، وہ کم ہو جائے گا، اور آٹومیٹیکلی اس کی جو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ امپروو ہو جائے گی. دا اسکول شوڈ ارینج ویریس کریکولر ایکٹیویٹیز ان این انسٹیٹیوشن. اچھا، سکول میں سکول والے جو ہیں وہ مختلف قسم کی کریکولر ایکٹیویٹیز، سپورٹس، گیمز وغیرہ اپنی انسٹیٹیوشن میں وہ شروع کر لیں، ارینج کر لیں، تاکہ بچہ جو ہے وہ ان میں انوالو ہو جائے. دیز ایکٹیویٹیز ریلیز دیئر پینٹ اپ ایموشنل فیلنگس اینڈ ڈیولپ دیئر مینٹل ٹینشن. اور اس کی وجہ سے بچے کی جو ایموشنل فیلنگس ہیں تو وہ اس کی طرف لگ جائیں اور اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. ٹیچر شوڈ کریٹ کانفیڈنس in his students to face the realities of life. He should not show partiality or favor to any student. Only then he can help the student to keep his mental health in order. اور اساتذہ جو ہیں وہ بچوں کے اندر وہ کانفیڈنس پیدا کریں کہ وہ زندگی کی حقیقت کا مقابلہ کر سکیں، زندگی میں پیش آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکیں. He should not show partiality or favor to any student. وہ کسی بچے کی طرف کوئی طرفداری نہ کرے. Only then he can help the student to keep up his mental health in order. تبھی تو وہ اپنے بچوں کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ان آرڈر وہ رکھ سکتا ہے. اینڈ تھرڈ ون از ویز اینڈ مینز اڈاپٹیڈ بائی دا اسٹیٹ اینڈ ادر سوشل ایجنسیز. کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری اور سوشل ایجنسیوں کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے وہ ذرائع اختیار کر لیں، کیسے طریقے وہ اختیار کر لیں جس سے بچے کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. بائی آرگنائزنگ اینڈ اوپننگ ویلفیئر اسکیمز ان ایوری ٹاؤن اینڈ سٹی ٹو اسٹرنگتھن اسکاؤٹس اینڈ گائیڈس. NCC NSS کی اسٹیٹ اور جو دوسری ایجنسیاں ہیں تو وہ آرگنائز کر لیں ویلفیئر اسکیمز، وہ ٹاؤنوں میں اور سٹیوں میں وہ لاگو کریں. اسکاؤٹس ہیں، گائیڈس ہیں، NCC ہے، NSS ہے. دیز ویلفیئر اسکیمز فار دا یوتھ ول ڈیفینیٹلی ہیلپ ٹو کیپ دیئر مینٹل ہیلتھ انٹیکٹ. اچھا، یہ ویلفیئر اسکیمیں جو ہیں یہ یوتھ کے لیے، یہ نوجوانوں کے لیے ڈیفینیٹلی یہ ان کو ہیلپ کریں گے، ان کی مینٹل ہیلتھ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے. اسٹیٹ شوڈ اوپن اینڈ اسٹرنگتھن ریفارمیٹو ایجنسیز. دیز ریفارمیٹو ایجنسیز کین پلے a vital role
for keeping mental health of the people in order. اسی طرح اسٹیٹ کو جو اوپن کرنے ہیں اور مضبوط کرنے ہیں ریفارمیٹو ایجنسیز، اور یہ ریفارمیٹو ایجنسیز ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں بچے کی مینٹل ہیلتھ کو ڈیولپ کرنے میں، اس کو ان آرڈر رکھنے میں. اسی طرح ہے the state and social agencies should establish good schools where the children can have proper education. Only then we can impact the mental health and hygiene of our young generation. اسٹیٹ اور سوشل ایجنسیز وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں اچھے اسکول جہاں بچے جو ہیں وہ مناسب ایجوکیشن حاصل کر سکیں، اور تاکہ ان کا مائنڈ جو ہو، ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہو اور مینٹل ہائیجین جو ہو تو وہ انٹیکٹ رہ سکے، ان آرڈر رہ سکے، وہ ڈیولپ ہو سکے آف آور ینگ جنریشن، کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، تاکہ ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ان آرڈر ہم رکھ سکیں اور ان ٹیکٹ ہم رکھ سکیں. باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.